اندھیروں سے کہہ دو پہنچ جاؤں گا میں، اندھیروں سے کہہ دو پہنچ جاؤں گا میں، چراغ محبت جلاتے جلاتے، دیار حرم میں میری حاضری ہو، ترانہ نبی کا سناتے سناتے، میری روح میں نام احمد بسا ہو، میری دھڑکنوں پر محمد لکھا ہو، حیات بقا میری گزرے نبی کی، عقیدت میں آنسو بہاتے بہاتے، دیار حرم میں میری حاضری ہو، ترانہ نبی کا سناتے سناتے۔ محروم یہ منظوری توفیق طلب پر ہے، محروم یہ منظوری توفیق طلب پر ہے، رحمت کی نگاہوں میں کوئی نہیں بیگانہ۔ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے حج کا مختصر طریقہ بیان کیا جائے گا، غور اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ آگے پہنچانے کی کوشش کریں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب حاجی اپنے گھر سے سفر حج کے لیے روانہ ہونے کا ارادہ کرے تو روانہ ہونے سے پہلے حاجی کو چاہیے کہ اپنے بدن کے زائد بال یعنی زیر ناف بغل وغیرہ کو اچھی طرح کاٹے، پھر ناخن وغیرہ اچھی طرح کاٹ لے، اس کے بعد سنت کے مطابق غسل کرے، خوشبو لگائے، پھر 2 رکعت نفل نماز ادا کرے، پھر لوگوں سے اپنے حقوق معاف کرائے، اگر کسی سے قرض لے رکھا ہو تو قرض ادا کرے، معافی تلافی کرے، جہاں تک ممکن ہو اپنے دوست احباب سے ملاقات کرے۔ یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد پھر ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو جائے، چاہے تو ایئرپورٹ ہی سے احرام باندھ لے یا پھر میقات سے پہلے جہاز کے اندر سوار ہو کر احرام باندھے۔ میقات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے حاجی کے لیے بغیر احرام کے گزرنا ناجائز ہے، اگر بغیر احرام کے گزرتا ہے تو دم واجب ہوگا، بکرا ذبح کرنا واجب ہوگا۔ تو چاہے تو ایئرپورٹ ہی سے احرام باندھ لے یا پھر جہاز میں سوار ہو جائے اور وہاں پر اعلانات ہوتے ہیں کہ میقات آنے والی ہے، اس سے پہلے احرام باندھے۔ احرام باندھتے ہی نیت کرے کہ اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما۔ احرام باندھتے ہی نیت کرتے ہی تلبیہ کہنا یعنی لبیک اللہم لبیک یہ کہنا واجب ہو جاتا ہے۔ عورتوں کا احرام سلے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں، ہاں اتنا ضروری ہے کہ چہرے پر کوئی کپڑا نہ لگے، اس کے لیے ایک ہیڈ نما ٹوپی آتی ہے، اس کو اپنے سر پر لگا لیں گی تو نقاب کا جو حصہ ہے وہ چہرے سے ٹچ نہیں ہوگا۔ باقی سلے ہوئے کپڑے عورتوں کا احرام ہیں، مردوں کی 2 چادریں بغیر سلی ہوئی یہ ان کا احرام ہے۔ پھر جب آپ اپنے خیمے میں پہنچیں تو سب سے پہلے آرام کریں اچھی طرح، اس لیے کہ آپ ایک لمبا سفر کر کے اپنے وطن سے آئے ہیں۔ اگر سیدھے ہی آپ عمرہ شروع کر دیں گے یا آپ وہاں پر حرم کے اندر جائیں گے تو بہت دقت اور تکلیف ہوگی اور تھکان کی وجہ سے آپ بیمار بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے پہلے اچھی طرح آرام کریں۔ آرام کرنے کے بعد جب چستی بدن کے اندر پیدا ہو جائے، نشاط پیدا ہو جائے، آپ بالکل فریش ہو جائیں تو اچھی طریقے سے آرام کرنے کے بعد پھر آپ اپنے خیمے سے نکلیں عمرے کے ارادے سے۔ جب بیت اللہ کے اندر داخل ہوں اور خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے تو کھڑے ہو کر دعا کرنا سنت ہے اور یہ قبولیت کا وقت ہے، خوب اللہ سے دعا کریں، لیکن ایسے وقت میں جامع دعا کرنی چاہیے۔ مثلا مختصر وقت ہے اور دعائیں بہت زیادہ ہیں تو کعبے پر جیسے ہی نظر پڑے، نظر پڑتے ہی اللہ سے کہیں اے اللہ آپ مجھے اپنا بنا لیجئے، اس لیے کہ جب اللہ ہمارا ہو جائے گا، ہم اللہ کے ہو جائیں گے تو ساری چیزیں، سارے نیک اعمال ہمارے ہو جائیں گے۔ تو کعبے پر جب پہلی نظر پڑے تو فوراً اللہ سے دعا کریں۔
اس کے بعد جب آپ طواف کرنے کے لیے مطاف میں اترے، مطاف اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے طواف شروع کیا جاتا ہے، جہاں پر طواف ہوتا ہے، تو خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑنے کے بعد مطاف کے اندر داخل ہوں گے، سب سے پہلے حجر اسود کا استلام کریں گے، اس لیے کہ بوسہ دینا ممکن نہیں ہوتا رش کی وجہ سے، استلام کریں۔ استلام کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو حجر اسود کی طرف کر کے چوم لیں، یہ حجر اسود کا استلام اور بوسہ کہلائے گا۔ اپنا سینہ حجر اسود کی طرف کریں، نیچے دیکھ کر طواف کریں، یہ سنت ہے۔ پھر جب ایک چکر پورا ہو جائے تو دوسرے چکر سے پہلے پھر استلام کریں، تو طواف 7 چکروں کا نام ہے، اور ہر چکر سے پہلے استلام کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنا سینہ حجر اسود کی طرف کر کے اپنے ہاتھوں کو وہاں کر کے اور ان کو چومنا ہے، یہ استلام کہلاتا ہے۔ تو جب ہر چکر سے پہلے ہم استلام کریں گے تو 7 چکروں میں 8 استلام ہو جائیں گے۔ مردوں کے لیے سنت ہے کہ وہ اپنے سیدھے کاندھے کو ننگا کرے، پہلے 3 چکروں میں اگر ممکن ہو کسی کو تکلیف نہ پہنچے تو اکڑ کر تھوڑا تیز چلے۔ اگر طواف کے درمیان میں وضو ٹوٹ جائے تو پہلے وضو کیجئے پھر طواف شروع کیجئے۔ مثال کے طور پر اگر 3 چکروں کے بعد چوتھے چکر میں ہمارا وضو ٹوٹ گیا ہے تو پہلے وضو کریں، بغیر وضو کے طواف کرنا ناجائز ہے۔ اگر بغیر وضو کے طواف کیا تو دم کرنا واجب ہو جائے گا، اور اگر درمیان میں وضو ٹوٹ گیا ہے تو پورا طواف لوٹانے کی ضرورت نہیں، جہاں وضو ٹوٹا ہے وہیں سے چلے جائیں، وضو کرنے کے بعد وہیں سے آ کر شروع کر دیں۔ مثلا اگر کسی کا چوتھے چکر کے شروع میں وضو ٹوٹ گیا ہے تو پھر پورا طواف لوٹانے کی ضرورت نہیں، بلکہ چوتھے چکر سے جہاں سے چھوڑا ہے وہیں سے اپنے طواف کو شروع کر دیں۔ اس کے بعد پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کریں، یہ ادا کرنا واجب ہے، جسے 2 گانا بھی کہا جاتا ہے۔ پورے حرم کے اندر جہاں بھی جگہ مل جائے وہاں پر یہ 2 رکعت ادا کر لیں، پورا حرم ہی مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ 2 گانا ادا کریں اور پھر خوب اللہ سے دعا کریں، یہ بھی قبولیت کا وقت ہے۔ پھر زمزم کا پانی پئیں اور خوب پیئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کا پانی خوب پیو، حلق تک پیو، منافق نہیں پیتا، اس لیے نفاق سے بچنے کے لیے خوب پئیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا زمزم لما شرب لہ، زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے گا اللہ رب العزت اس کے اندر کامیابی عطا فرمائیں گے، ان کی مرادیں پوری فرمائیں گے۔ زمزم پیتے ہوئے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ ہماری مغفرت فرما دیجئے، اس لیے کہ جب اللہ ہماری مغفرت فرمائے گا تو دنیا میں آنے کا مقصد ہمارا پورا ہو جائے گا۔ جائز دعا مانگیں انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد سعی کریں، صفا سے شروع کریں۔ صفا پر تھوڑی اونچی جگہ ہے، وہاں پر کھڑے ہو کر آپ بیت اللہ کی طرف دیکھیں، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اللہ سے خوب دعائیں کریں، اپنے لیے اپنے دوستوں کے لیے۔ جہاں پر ہری بتی ہے وہاں مردوں کے لیے قدر تیز چلنا سنت ہے۔ صفا سے مروہ تک 1 چکر، مروہ سے صفا تک 2 چکر، اس طرح صفا سے مروہ تک یہ 7 چکر ہو جاتے ہیں۔ شروعات صفا سے کی جائے گی اور اختتام مروہ پر ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ حلق کرائیں یا قصر کرائیں۔ حلق کا مطلب یہ ہے آپ پورے سر کے بال منڈا دیں، اور قصر کا مطلب یہ ہے کہ سر کے 1/4 بال کٹا دیں۔ یہ صرف مردوں کے لیے ہے۔ عورتوں کا حلق یہ ہے کہ پورے بالوں کو مٹھی میں لے کر ایک پوروے کی مقدار کاٹ لیں، تو یہ آپ کا عمرہ ادا ہو گیا۔ تو عمرے میں سب سے پہلا کام کیا ہے؟ عمرے کی نیت کرنا کہ اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما۔ احرام باندھنا، احرام باندھتے ہی تلبیہ کہنا، اس کے بعد پھر خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر 2 رکعت ادا کرنا اور پھر طواف کرنا، اس کے بعد 2 گانا ادا کرنا، زمزم پینا، صفا مروہ کی سعی کرنا، حلق کرانا، یہ آپ کا عمرہ پورا ہو گیا۔
پھر جب آپ عمرے سے فارغ ہو جائیں گے تو ایام حج کا انتظار کریں، اس لیے کہ درمیان میں آپ کو بہت وقت مل جائے گا۔ کوئی 10 دن پہلے پہنچ جاتا ہے، کوئی 15 دن پہلے پہنچ جاتا ہے، کوئی 1 ہفتہ پہلے پہنچ جاتا ہے، تو ابھی حج کے دن آنے میں وقت ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ آپ زیارات کریں، وہاں کی چیزوں کو دیکھیں، گھومیں پھریں، اور اگر آپ کو گھومنا نہیں ہے تو پھر آپ طواف کریں یا عمرہ کریں، ان دونوں میں جس میں زیادہ وقت لگے، عمرہ کرنے کے اندر زیادہ وقت لگے یا طواف کے اندر زیادہ وقت لگے، تو ان دونوں میں جس میں بھی زیادہ وقت لگے گا اس کو کرنا افضل ہے۔ جتنے چاہے نفلی عمرہ کریں، اور نفلی عمرے میں سعی کرنا شامل نہیں ہے، نفلی طواف کے اندر سعی کرنا شامل نہیں ہے۔ پھر حج صرف 5 دن ہوتا ہے۔ حج کے دن کی شروعات ہوتی ہے 8 تاریخ سے، اختتام ہوتا ہے 12 تاریخ پر، یعنی چاند کی 8 تاریخ سے چاند کی 12 تاریخ تک یہ حج کے 5 دن ہیں، 8 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک۔ پھر جب حج کے دن آئیں تو 8 ذی الحجہ کو فجر کے بعد اچھی طرح غسل کریں، اپنے خیمے سے احرام باندھیں، احرام باندھتے ہی یہاں بھی احرام کی پابندیاں لاگو ہو جائیں گی، یعنی تلبیہ کہنا واجب ہو جائے گا، بغیر سلے ہوئے کپڑے، خوشبو نہیں لگا سکتے وغیرہ وغیرہ، تو احرام باندھتے ہی تلبیہ پڑھنا واجب ہے۔ پھر آپ حرم کے اندر داخل ہوں، 2 رکعت نفل ادا کیجیے، پھر طواف شروع کریں، اس کے بعد مقام ابراہیم پر 2 گانا ادا کریں، پھر سعی کریں۔ اب یہ حج کی سعی ہے، یہ عمرے والی سعی نہیں ہے۔ جب ہم نے عمرہ کیا تھا تو اس کے اندر تو فوراً سعی کی جاتی ہے، لیکن جب ہم حج کر رہے ہیں تو اس کے اندر سعی اخیر میں بھی کر سکتے ہیں، اگر وقت ہو تو 8 تاریخ میں بھی ہم سعی کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ مینا کی طرف روانہ ہو جائیں اور ظہر کی نماز آپ کو مینا میں پڑھنی ہے۔ تو 8 ذی الحجہ کو فجر کے بعد آپ بیت اللہ سے چلیں اور مینا پہنچ گئے ظہر تک۔ ظہر کی نماز آپ کو مینا کے اندر پڑھنی ہے۔ 8 تاریخ کی ظہر سے لے کر 9 تاریخ کی فجر تک یہ 5 نمازیں آپ کو مینا میں پڑھنی ہیں، اور یہ پڑھنا سنت ہے۔ پھر 9 تاریخ کی فجر کے بعد آپ عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ بغیر کسی عذر کے رات مینا میں نہ گزارنا مکروہ ہے، مینا ہی کے اندر رات گزارنی چاہیے اگر کوئی عذر نہیں ہے، اور اگر کوئی عذر ہے یا آپ کے معلم کی طرف سے یہی انتظام ہے تو اس صورت کے اندر پھر آپ رات ہی کے اندر مینا سے نکل سکتے ہیں۔ اگر کوئی عذر نہیں ہے تو رات مینا میں گزاریں، پھر فجر کی نماز 9 تاریخ میں پڑھنے کے بعد آپ عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں۔ زوال سے لے کر غروب آفتاب تک، آفتاب ڈوبنے تک کا جو وقت ہے یہ وقوف عرفہ ہے، یعنی عرفات کے میدان میں ٹھہرنے کا وقت ہے۔ لیکن اگر کسی کو کوئی عذر ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی پہنچ نہیں سکا بھیڑ کی وجہ سے، تو صبح صادق سے پہلے بھی اگر کوئی پہنچ جاتا ہے، زوال سے لے کر صبح صادق سے پہلے بھی اگر کوئی پہنچ جاتا ہے تو اس کا وقوف عرفہ مانا جائے گا، عرفے کے اندر ٹھہرنا مانا جائے گا، اور اس کا حج ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی صبح صادق تک بھی نہیں پہنچا تو پھر اس کا حج ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ وقوف عرفہ، عرفات کے اندر ٹھہرنا، عرفات پہنچنا، یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ اگر یہ نہیں پایا گیا تو پھر حج ہی ادا نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ مسجد نمیرہ جائیں جہاں خطبہ حج ادا ہوتا ہے۔ اگر آپ امام حج کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ ظہر عصر کو ایک ہی وقت یعنی ظہر ہی کے وقت میں ادا کریں۔ لیکن اگر آپ کا خیمہ دور ہے، آپ اپنے خیمے میں یا کسی دوسری جگہ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر ظہر کو ظہر کے وقت میں ادا کریں، عصر کو عصر کے وقت میں ادا کریں۔ اور اگر آپ مسجد نمیرہ میں امام حج کے پیچھے ادا کر رہے ہیں تو اس صورت میں آپ ظہر عصر کو ایک ہی وقت یعنی ظہر ہی کے وقت میں ادا کریں گے۔ پھر عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک عرفات کے میدان میں آپ کھڑے ہو کر دعا کریں، خوب گڑ گڑا کر، اور یہ دعا کرنا بھی سنت ہے اور یہ بھی قبولیت کا وقت ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ شیطان عرفے کے دن سے زیادہ کسی دن ذلیل نہیں ہوتا، اس لیے کہ
اللہ حاجی کی بھی دعا قبول فرماتے ہیں، اور حاجی جس کے حق میں دعا کرے اللہ اس کی بھی قبول فرماتے ہیں۔ بغیر کسی عذر کے غروب آفتاب سے پہلے عرفات کے میدان کو چھوڑنا مکروہ ہے، آفتاب تک وہیں ٹھہرے رہے، لیکن اگر کوئی عذر ہے تو پہلے بھی جا سکتے ہیں۔ پھر آپ مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ مغرب اور عشاء ان دونوں نمازوں کو آپ کو ایک ہی وقت یعنی عشاء ہی کے وقت میں ادا کرنا ہے، چاہے آپ امام حج کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں یا اپنے خیمے کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں، کہیں بھی آپ نماز ادا کریں، مغرب اور عشاء کو ایک ہی وقت کے اندر ادا کرنا پڑے گا۔ اور صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب کا وقت یہ مزدلفے کے وقوف کا عرف ہے۔ صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک کا جو وقت ہے یہ مزدلفہ میں ٹھہرنے کا وقت ہے، اور دونوں نمازیں ایک ہی ساتھ ادا کی جائیں گی۔ ترتیب اس طرح ہوگی کہ آپ پہلے اپنے گروپ کے ساتھ اذان کہیں گے، پھر تکبیر کہہ کر مغرب کی نماز ادا کریں گے، پھر فوراً تکبیر کہہ کر عشاء کی نماز ادا کریں گے، بیچ میں سنت نفلیں نہیں پڑھیں گے، پھر بعد میں ترتیب سے سنت پڑھیں گے، یعنی پہلے مغرب کی سنتیں پھر عشاء کی سنتیں، یعنی عشاء کے وقت میں دونوں نمازیں ادا کی جائیں، یہ ترتیب ہوگی۔ سورج کے طلوع ہونے کے بعد آپ مزدلفہ سے مینا کی طرف چلے جائیں گے۔ 10 ذی الحجہ کو آپ مینا میں پہنچ جائیں گے، اور یہاں پر آپ کو 10 تاریخ کو بڑے شیطان کی رمی کرنی ہے۔ رمی کہتے ہیں 7 کنکریاں آپ کو شیطان کو مارنی ہے، یہ جو ستون بنا ہوا ہے اس پر لگنی چاہیے کنکری، یا اس کی جڑ میں پہنچنی چاہیے، تو آپ کی کنکری ادا ہوگی۔ کنکری نہ زیادہ بڑی ہو نہ چھوٹی ہو، بلکہ درمیانی چنے کی برابر ہونی چاہیے، اور 7 کنکریاں یا تو ستون پر لگنی چاہیے یا اس کی جڑ میں گرنی چاہیے۔ اگر جڑ میں نہیں گری ہے، ستون پر نہیں لگی ہے، تو پھر آپ کی کنکری نہیں مانی جائے گی۔ 7 کنکریاں آپ کو ماننی ہیں، اور 10 تاریخ میں بڑے شیطان کی رمی آپ کو کرنی ہوگی۔ یہ تمام چیزوں کا خیال رکھنا، اور رمی اسی طرح کریں گے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ کنکری ماریں گے، یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے۔ پھر قربانی کریں، اس کے بعد حلق کرائیں گے، اور سورج کے طلوع ہونے سے زوال تک کا وقت یہ 10 تاریخ کی رمی تک کا وقت۔ 10 ذی الحجہ کو سورج طلوع ہونے سے لے کر زوال تک کا جو وقت ہے یہ رمی کا مستحب وقت ہے، اور 10 تاریخ میں بڑے کی رمی کی جائے گی۔ حلق کرانے کے بعد آپ طواف زیارت کریں، پھر 12 کے غروب آفتاب سے پہلے آپ طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر آپ نے پہلے سعی کر لی تھی تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ سعی کر لیں۔ اور 11 اور 12 ان دونوں میں تینوں شیطان کی رمی کرنی ہے، اور ان کا وقت ہے زوال کے بعد سے غروب آفتاب کا۔ یہ تینوں شیطان کی پہلے دونوں شیطان کی رمی کرنے کے بعد دعا کرنا سنت ہے، تیسرے کی رمی کے بعد دعا نہ کریں، یعنی 11 اور 12 تاریخ میں آپ کو تینوں شیطان کے کنکریاں مارنی ہیں، تینوں شیطان کی رمی کرنی ہے، پہلے 2 کے بعد دعا کرنا سنت ہے، تیسرے کے بعد دعا نہ کریں۔ 2 باتیں اگر آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو آپ کا حج ادا ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک 5 دن حج کے دن کہلاتے ہیں، اور اس کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ 8 تاریخ کو نماز فجر ادا کرنے کے بعد اچھی طرح غسل کر کے اپنے خیمے سے احرام باندھے، اور احرام باندھتے ہی احرام کی پابندیاں لاگو ہو جائیں گے، تلبیہ وغیرہ کہیں، پھر حرم کے اندر داخل ہوں، 2 رکعت نماز ادا کریں، پھر مطاف میں پہنچ کر طواف ادا کریں، پھر 2 گانا مقام ابراہیم پر ادا کریں، زمزم پیے، سعی آج بھی کر سکتے ہیں، بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ بیت اللہ سے مینا کا فاصلہ تقریباً 3 کلومیٹر کا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ ظہر سے پہلے مینا کے اندر پہنچ جائیں۔ ظہر سے لے کر 8 تاریخ کی ظہر سے لے کر 9 تاریخ کی فجر تک 5 نمازیں آپ کو مینا کے اندر ادا کرنی ہیں۔ پھر 9 کی فجر پڑھنے کے بعد
آپ عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں گے اور مینا سے عرفات کا فاصلہ تقریباً 9 کلومیٹر کا ہے۔ 9 تاریخ میں فجر کے بعد آپ مینا سے عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں گے، اور زوال سے لے کر غروب آفتاب کا وقت یہ عرفات کے اندر پہنچنے کا، عرفات کے اندر ٹھہرنے کا وقت ہے۔ اگر کوئی عذر ہو تو صبح صادق سے پہلے بھی وہاں پہنچ گئے تب بھی آپ کا وقوف عرفہ ادا ہو جائے گا، لیکن بہتر اور مستحب اور سنت طریقہ یہ ہے زوال سے غروب آفتاب تک، اور کوئی عذر ہو تو صبح صادق سے پہلے تک بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اگر صبح صادق سے پہلے بھی آپ عرفات میں نہ پہنچے تو پھر اس صورت میں آپ کا حج ادا نہیں ہوگا۔ 9 تاریخ میں فجر کی نماز کے بعد سے آپ وہاں پہنچ جائیں گے، اور پھر زوال سے آفتاب کا وقت وقوف عرفہ کا وقت کہلائے گا۔ پھر مسجد نمیرہ میں جہاں خطبہ حج ادا ہوتا ہے، اگر امام حج کے پیچھے آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو ظہر عصر کو ظہر کی وقت میں ادا کریں گے، اپنے خیمے میں ادا کر رہے ہیں تو ظہر کو ظہر کے وقت میں، عصر کو عصر کے وقت میں ادا کریں گے۔ پھر عرفات سے مزدلفہ کا فاصلہ تقریباً 4 کلومیٹر کا ہے، یہ 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے غروب آفتاب کے بعد۔ پھر غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ مغرب اور عشاء دونوں کو ایک ہی وقت، عشاء ہی کے وقت میں ادا کریں۔ صبح صادق سے طلوع آفتاب کا وقت یہ مزدلفہ کے اندر ٹھہرنے کا وقت ہے۔ پھر آپ مینا جائیں، اور 10 تاریخ کو صرف بڑے کی رمی کرنی ہے۔ سورج طلوع ہونے سے زوال تک کا جو وقت ہے وہ بڑے شیطان کی رمی کا وقت ہے۔ 10 تاریخ کو بڑے کی رمی کرنی ہے، پھر قربانی کریں، حلق کرائیں، طواف زیارت کریں، پھر 11-12 تاریخ کو دونوں کی رمی کریں۔ یہ حج کا مختصر طریقہ ہے۔ اور حاجی کے اندر 2 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ جب اس کا دل بیت اللہ کو دیکھے، جب وہ بیت اللہ میں پہنچے تو افسردہ ہونا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے، ندامت ہونی چاہیے، اور جب واپس آئے تو پھر واپس ہوتے ہوئے اس کے دل میں خیال ہونا چاہیے کہ اے اللہ بار بار یہاں آنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ تو یہ حج اور عمرے کا مختصر طریقہ تھا، مختصر مسائل تھے۔ کس وقت کہاں پہنچنا ہے، کب سے کب تک رہنا ہے، کتنا فاصلہ کس چیز کے درمیان ہے، کون سی تاریخ میں کہاں جانا ہے، یہ ساری چیزیں مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب حاجی کا حج مکمل ہو جاتا ہے، حاجی کی زندگی تبدیل ہونی چاہیے۔ حج سے پہلے اگر جھوٹ بولتا تھا تو پھر حاجی کو جھوٹ سے بچنا چاہیے، غیبت سے بچنا چاہیے، جو گناہ کرتا تھا ان سے بچنا چاہیے، جو گناہ کیے ہیں ان سے توبہ کرنی چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے، اور پھر زندگی کے اندر بدلاؤ ہو، سنت کے مطابق زندگی چلے، اللہ کو راضی کرنے کا عزم پیدا ہو۔ اگر اس طریقے سے حاجی نے حج کیا تو انشاءاللہ اللہ اس کی بھی دعا قبول فرمائیں گے، وہ جس کے لیے دعا کرے گا اس کی بھی دعا اللہ قبول فرمائیں گے۔ اے اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، ہم کو حج اور عمرے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے حجاج کرام گئے ہیں اللہ سب کے حج کو قبول فرما، ان کی برکت سے ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرما۔ جو غلطی ہوگی اللہ ان کو معاف فرما، زیادہ سے زیادہ دھیان سے سنیں، آگے پہنچائیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایان